ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جہاں اللہ کی ہمارے ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں، انہیں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یوم آزادی اور یوم جمہوریہ ہے۔ چونکہ آج اتفاق کی بات ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور یوم جمہوریہ بھی ہے، یعنی 26 جنوری بھی ہے۔ یقیناً آزادی غلامی کے مقابلہ میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام کی کوششوں اور محنت و مشقت کے ذریعہ غلامی سے آزادی کی زندگی حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ میں تحریک آزادی کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحت کروں گا۔ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا، اور آج کی حکومت مسلمانوں کی کوششوں کو دودھ میں گری ہوئی مکھی کے مانند نکال پھینکنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن یہ ناممکن سی بات ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً انگریزوں سے پہلے 800 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر برطانیہ سے انگریزوں کا یہودیوں کا داخلہ شروع ہو گیا۔ یعنی کس طرح سے اس ملک کو انہوں نے قبضہ میں لیا، میں باختصار بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس بات کا اندازہ مل جائے کہ اس ملک کی آزادی کس کی وجہ سے ہوئی۔ سن 1664 عیسوی کے اندر برطانیہ سے ایک قافلہ ملک ہندوستان میں آیا، اور یہاں وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور آپ نے سنا انڈیا کی پہلی کمپنی کا نام ہے ایسٹ انڈیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی ڈالی، اور مغلیہ کا زمانہ چل رہا تھا، اورنگزیب وغیرہ کا زمانہ تھا، راجہ مہاراجہ کا زمانہ تھا۔ اسی اثنا میں جب وہ یہاں انٹری لے لیے، ان کی سازشیں بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ تو راجہ مہاراجہ کی بیوی رانی کی اتفاق سے طبیعت خراب ہو گئی، خوب علاج و معالجہ کیا گیا، باختصار یہ کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ برطانیہ سے آئی ہوئی جو ٹیم ہے، انگریزوں کی جو ٹیم ہے، ان کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر جو اور تھے بھی تھے، خبریں ملی، ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا، اور وہ مہارانے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور راجہ مہاراجہ کا شاہی زمانہ تھا۔ بولا اب آپ کو کیا چاہیے، یعنی پہلے کیا تھا، بس کسی بادشاہ کی آپ نے تعریف بیان کر دی، جو لینا لے لو، علاج کر دیا تھا، کیا چاہیے۔ اور شاطر لوگ ہوتے یہ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ساحلی علاقے پہ مجھے عمارتیں بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں کاروبار شروع کروں۔ رائٹنگ میں لکھ کے دے دیا گیا، ساحلی علاقہ جو ہے وہ آپ کے حصے میں ہے، آواز مشاہد کریں۔ اس طرح سے انٹری ہوئی، اور اس انگریز نے تجارت کے نام پہ، اس انڈیا کمپنی کے نام پہ
برطانیہ سے انگریزوں کو بلانا، انگریزی اصل میں وہ فوج تھی، وہ مزدور کے نام پہ بلا کر اپنی طاقت کو محسوس کیا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ دھیرے 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 جو مسلم حکمراں تھے، مغلیہ دور تھا، ان کے اوپر سوال آنے لگا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ انگریزوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا اور قابض ہو گئے، اپنے فوج کو بھر دیا۔ اور جب بادشاہ کا زمانہ تھا، بس ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا، چونکہ مسلمانوں کا جنگ آزادی سے درد اس لیے ہے کہ اس ملک کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، اس ملک کو انگریزوں نے کافروں سے، ہندوؤں سے نہیں چھینا تھا، مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اب اس لیے مسلمانوں کا درد دلوں میں کے اندر بہت زیادہ درد تھا، اسی لیے 1757 عیسوی کے اندر اللہ کریم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے بڑے دانشوروں نے دیکھا کہ ملک تو ہمارا ہے، انگریزوں کی حکومت ہو رہی ہے، انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کون تھے؟ مسلمان تھے، انہوں نے تحریک شروع کی، انگریزوں کے خلاف نعرہ کی، اور آپ کے قریب قریب آپ نے سنا گا ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، امیر صادق، جعفر علی وغیرہ کا یہ دور تھا۔ بھائی انہوں نے پوری کوششیں کی، لیکن ان کے خلاف انگریزوں نے سخت سے سخت قانون بنا دیا۔ سب سے پہلے تحریک کسے چلایا؟ 1757 عیسوی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ دیش تو ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کا قبضہ تحریک چلائی، اور اس سے مل کر ٹیپو سلطان وغیرہ جو سراج الدولہ تاریخ ہے، اشفاق اللہ خان وغیرہ بعد میں آئے، تحریکیں شروع ہو گئی۔ اور اسی بیچ ان کے فرزند انجمن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانزادہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے اس تحریک کو چلایا، اور اس کے بعد ڈور کو سنبھالا۔ سارے لوگ مل کر، ہندوستانی سب مل کر انگریزوں کے خلاف آوازیں کسی۔ اسی بیچ میں ٹیپو سلطان جیسے مجاہدین اسلام بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف تحریکیں چلائی، انگریزوں کی حکومتیں تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کا اثر و رسوخ تھا۔ بنگال کی طرف آپ دیکھیں گے تو سراج الدولہ کا تو روب دبدبا تھا، ادھر ایسٹ کی طرف دیکھیں گے، بنگلور کی طرف، جنوب کی طرف دیکھیں گے، ادھر ٹیپو سلطان کا روب دبدبا تھا، اور انگریز اپنا شکنجہ تو پھیلا چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ سنیے، 18ویں صدی کی بات ہے۔ کہا ٹیپو سلطان میں تم کو کئی ریاستوں کا مالک بنا دوں گا، تو ہماری بات کو تسلیم کرو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت ایک محاورہ پیش کیا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لہذا میں گیدڑ کی موت مرنا نہیں چاہتا، ہندوستان ہمارا ہے، ہم اس کے خلاف تحریکیں چلائیں گے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آپس میں کچھ انبن ہوا، اور ٹیپو سلطان وہ بھی شہید کر رہے ہیں، ادھر سراج الدولہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے جو تھے دانشوران، ان کو چن چن کر گولیاں مار دی گئی تاکہ آسانی سے ہماری حکومت چلے۔ لیکن الحمدللہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد اسلام کو پیدا کرتے گئے۔ اب تاریخ گواہ ہے، کہیں بھی ان لوگوں کا نام پہلے کی تاریخ میں نہیں آتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس وغیرہ وغیرہ کا نام بعد میں آ رہا، نانا پٹیل وغیرہ۔ شروع میں کون تھا؟ مسلمانوں نے تحریکیں چلائی، اور کیوں چلائی؟ کیونکہ مسلمانوں کا تھا۔ اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو انہی کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ملک کے اندر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سے انگریزوں نے چھینا ہے، اور ہمارے خلاف ہی ساری کارروائیاں ہو رہی ہے، لہذا اسی موقع سے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فتویٰ جاری کیا
کہ ہندوستان دارالحرب ہے. کیا ہے؟ دارالحرب. مطلب یہ ہے کہ یہاں اب جنگ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم کرنا نہایت ضروری ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا جہاد کا، اور ایک تنظیم بنائی تھی تحریک مجاہدین کے نام سے. اس تحریک کے ذریعہ پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں تحریک آزادی کی ہوا چلا دی، اور کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کو آزاد کریں گے. بے شمار علماء کرام کو قتل بھی کیا گیا، مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو پیدا کرتے رہے. اسی بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1881 عیسوی کے اندر مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد جیسے محررین کو اللہ تعالیٰ نے، محققین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور سن 1881 سے آپ نے جنگ آزادی کی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر تحریک آزادی کو شروع کیا. اس کے اندر گاندھی جی بھی تھے، جواہر لال نہرو بھی تھے، سبھاش چندر بوس بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، اشفاق اللہ خان بھی تھے، امداد اللہ بھی تھے، قاسم نانوت بھی تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مل کر ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلائے. اور جلیانوالہ باغ آپ نے سنا ہوگا، کئی ہزار مسلمانوں کو اس باغ کے اندر شہید کر دیا گیا. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ان کی حکومتیں تھی، انگریزوں کی حکومتیں تھی، ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے علماء کرام کو کیسی شہادتیں ملی آپ کو معلوم ہے؟ رونگٹے آپ کے کھڑے. ایسے دیش آزاد نہیں ہوا. دیش کو آزاد کرنے میں تقریباً مکمل 200 سال لگا، اور کیسی کیسی سزائیں دی گئی. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. علماء کرام اور مسلمانوں کو توپ پر بندوق کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو شہید کرنے کے بعد چوٹ نہیں دیا گیا، بلکہ کلکتہ کی وہ کوٹ، بالا کوٹ سے لے کر دلی کی جامع مسجد کے ارد گرد درخت اور پیڑ پودے تھے، تمام تہڑیوں کے اندر علماء کرام کی لاشوں کو لٹکا دیا، اور کہا اگر کوئی تحریک آزادی چلائے گا تو ہم اسے قتل کر کے درخت کے اندر لٹکا دیں گے، لاشیں لٹک رہی ہے. یہی نہیں بتاؤں آپ کو، ایسے دیش آزاد نہیں ہوا. چند اور میں آپ کو بتاؤں، تقریباً 5 لاکھ کتنے ہندوستان کے اندر 5 لاکھ مسلمانوں نے اس جنگ آزادی کے لیے شہادت کو پیش کیا. اور 5 لاکھ کے اندر سے جیسا کہ مورخین نے مختلف رائے 60 یا 50 ہزار علماء کرام کی شہادت موجود ہے. دیش آزاد ایسے نہیں تھا کہ دیش کو ہم نے آزاد کیا اور چلیے آگے. یہی نہیں بلکہ کالا پانی کی سزائیں دی گئی، کس کو؟ علماء کرام کو. ہاتھی کی سزائیں دی گئی. ہاتھی کی سزا کیسی تھی بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. ہاتھی کے ایک پیر میں مجاہدین کے ایک پیر کو باندھا جاتا، دوسرے ہاتھی کے پیر میں مجاہدین کے دوسرے پیر میں رسی کو باندھا جاتا. ایک ہاتھی کو ایسٹ کی طرف، ایک ہاتھی کو ویسٹ کی طرف دوڑا دیا جاتا تھا. بتائیے اس مجاہدین اسلام کی کیا حالت ہوگی؟ اتنی کڑی سے کڑی سزائیں علماء کرام نے جھیلا تھا، اس لیے کہ دیش ہمارا ہے، اس کو ہم آزاد کر کے رہیں گے. اور میں صادق پور کو کون بھول سکتا ہے؟ آج کہتے ہیں دیش کو ہم نے آزاد کیا. اور میں صادق پور کی تاریخ کو دیکھو، ہندوستان کی تاریخ سے بے جلال کی قسم، اگر علماء صادق پور کی تاریخ کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ آزادی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور میں صادق پور جو مشہور معروف ہے، جو پٹنہ کے اندر موجود، آج وہ علاقہ موجود ہے. اللہ اکبر. ولایت علی، عنایت علی بھائی خاندان والے ہیں، ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے. غالباً عنایت علی نام ہے. جب ان کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اللہ اکبر، ان کی داڑھیاں چھین دی گئی، ان کی داڑھی کو نوچ دیا گیا. بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی، وہ رونے لگے. ایلچی نے کیا کہا، انگریزوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اب لگتا ہے یہ اپنے تحریک سے مڑ جائیں گے، پھر جائیں گے. آیا کیا ہوا؟ ولایت علی کا کیا بات ہے؟ کہاں آپ رو رہے ہیں؟
درخواست دیجیے آپ کو رہا کر دیا جائے۔ کہا رب ذوالجلال کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آج انگریزی حکومت نے مجھے کڑی سی کڑی سزا دی جا رہی ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں، میری خواہش تھی پہلے میری شہادت ہوتی لیکن میری شہادت نہیں ہوئی، پہلے میری داڑھی کی شہادت ہو گئی اس لیے میں رو رہا ہوں، کاش کہ پہلے میری شہادت ہوتی، ہم سے پہلے میری داڑھی نے شہادت کے مقام کو پا لیا اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ علماء صادق پور کی تاریخ راش نام و نشان کو مٹایا یا اور چلے آگے۔ اور میں ہندوستان کی مشہور و معروف جگہ علماء صادق پور وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ علماء یہ صادق پور کا علاقہ خالص اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ اللہ، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہے علماء صادق پور کی تحریک آزادی کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پھر ہندوستان کی تحریک آزادی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، علماء صادق پور کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور پورے ہندوستانیوں کے ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اتنی بڑی قربانی علماء صادق پور نے تحریک آزادی کے لیے دیا اور اس دیش کو آزاد کر کے ہی دم لیا۔ اور جب وہاں کبھی گاندھی جی پہنچتے تو کہتے معلوم تھا یہ علاقہ، وہاں گھومنے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ علماء صادق پور ہے، انہوں نے بہت کچھ دیش کو دیا ہے، یہاں کے مجاہدین نے جانی مالی روحانی سب قربانی پیش کری۔ کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے کسی مال و دولت کی لالچ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا دیش آزاد ہو گیا، جہاں امن و امان چاہیے۔ اور چلیے آئے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1881 ہجری سے تحریک شروع کر دیا۔ بیچ میں چند سال کے لیے تحریکیں بند ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جالوں کو پیدا کیا اور یہ وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ ایسے مجاہدین اسلام کو پیدا کرے جن کے قلم میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ اور رقی نے لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اگر سیاست کے میدان میں ہوتا تو ہندوستان کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، اگر آپ تفسیر کے دنیا میں ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے بڑھ کر کوئی مفسر نہیں ہوتا۔ حدیث انہوں نے جب دیکھا یہ دیش تو ہمارا ہے، انگریزوں کی ناپاک حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، انہوں نے تحریک چلایا، بہت مضبوط تحریک چلائی، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں تقاریریں ہوئی، تحریریں پہنچائی گئی۔ اسی اسنا میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا تھا جس پرچے کا نام ہے البلاغ۔ البلاغ کے اندر انہوں نے تحریک شروع کر دیا اور چند دنوں کے اندر، چند ماہ کے اندر انگریزوں کو خبر ملی، البلاغ نامی پرچہ پہ بینڈ بھی لگا دیا، اور بینڈ ہی نہیں لگایا، آپ کو جیل کے سلاخوں میں بھی بند کر دیا، قید خانے میں آپ کو بند کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، آپ قید خانے میں اندر ہیں، کیونکہ اللہ نے صلاحیت دی تھی۔ اس قید خانے کے اندر سے بھی آپ جیل کے اندر ہیں لیکن تحریکی آزادی سے آپ پیچھے نہیں رہے، اس قید خانے کے اندر سے بھی آپ نے الہلال نام ایک پرچہ جاری کیا اور اس پرچے کے اندر تحریک آزادی کو چلایا۔ اسی اسنا میں طول واقعہ اختصار میں کر رہا ہوں کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کسی موقع سے جیلروں نے کہا کہ آپ درخواست دیجیے حکومت کے سامنے، میں اپنا گھٹنا نہیں دیکھوں گا، جس دیش کی آزادی کے خاطر قید و بند کی بیڑیاں پہنا ہوں، اسی دیش کی آزادی کی خاطر یہ قید و بند کی بیڑیاں میرے پیر سے نکلے گا۔ قید خانے کے اندر ہے، امی بھی انتقال کر گئی، جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے دیش کی آزادی کی کہانی بالاختصار ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کیا، اور ان کا نام دور دراز تک نہیں ہے، بس 47 سے پہلے کچھ نام آتا ہے جو میں نے اشارہ کیا، اصل قربانی مسلمانوں کی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کا رول نہیں ہوتا کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں ہندوستان غدار وطن ہے، نہیں،
تاریخ آپ پلٹ کے دیکھو، یہ اور بات ہے، ہندوستان کی تاریخ کے آزادی کو مسمار کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، لیکن آپ مسلمانوں کے دلوں سے اس کی تحریک کو نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میں نے یہ خاکہ پیش کیا تاکہ ہمارے نئی نوجوان، نئی نسل کو اس بات کا علم ہو جائے، اور کہتے ہیں مسلمان غدار، تو سنو میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ گاندھی جی، انگریزی حکومت قائم ہے، موتیہاری ضلع جو سینٹر ضلع، موتیہاری کے اندر ایک جیل تھا جو سینٹر جیل تھا، اور بڑے بڑے قیدیوں کو وہاں قید کیا جاتا تھا۔ گاندھی جی کو انگریزوں نے موتیہاری ضلع کے جو ضلع میں جو جیل خانہ تھا وہاں بند کر دیا گیا۔ گاندھی جی بھی جیل گئے، بند ہے۔ انگریزوں نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ پوری انگریزی حکومت تھی، ہر محکمہ میں انگریزوں نے اپنا جانشین بیٹھا دیا، اپنے لوگوں کا انتخاب کیا۔ جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں، مل نور وہی کہانی ہے۔ آج بھی دیکھو ہر سطح پہ ہر حکومت کے باغ دور کی جو چابیاں ہیں، وہاں آج بھی حکومت نے اپنے لوگوں کو بیٹھایا ہے۔ انگریز بھی یہی کیا تھا، اور ایک رول تھا انگریز کا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی لڑائی کراؤ، تقسیم کراؤ اور حکومت کرو۔ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ گاندھی جی قید خانے میں، جیلر نے ایک مسلم جو باورچی تھا، جو کھانا بنا رہا تھا، ان کا نام، جیلر نے کیا کہا، کان میں کہا، کیا کہا، ادھر آپ آئیے، آدیش آیا ہے کہ آپ گاندھی جی کے کھانے میں زہر، کھانا ملتا تھا جو بھی ملے، آپ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہم غدار وطن۔ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اے جیلر سن لو، اے انگریزوں سن لو، مسلمانوں کا کام انسانیت کو بچانا ہے، مسلمانوں کا کام ان کی جان کو بچانا ہے، ان کی جان کو کھپانا نہیں ہے۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، میں گاندھی جی کو مارنے کے لیے ان کے کھانے میں زہر ملا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمان جان کو بچاتا ہے، جان کو مارتا نہیں ہے۔ اور آج کہتے ہیں یہ دیش ہمارا ہے۔ پہلے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے تن من دھن کی باتیاں اس لیے لگا دی تاکہ آنے والی نسلیں ملک ہندوستان کے اندر آزادانہ زندگی گزارے۔ اور جب دیش آزاد ہو گیا 1947 کے اندر، جب ہمارا دیش آزاد ہو گیا، امبیڈکر نے ہندوستان کی تاریخ بنایا، ہندوستان کا سنویدھان بنایا، اور اس سنویدھان کے اندر تمام لوگوں کو جینے، رہنے، سہنے، بسنے، کھانے پینے کا مکمل حق، مکمل آزادی ہے۔ جو انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں چلے گا، سب کو برابری کا حقوق ملے گا، قانون مرتب کر دیا، اور سارے لوگوں نے اس پہ سائن کر دیا، اتفاق ہے۔ ایسے ہندوستان میں ہر کوئی رہ سکتا ہے، جو جہاں چاہے رہے، جو چاہے کھائے پیے، یکسانیت ہے، کوئی ہے نہیں جس کو جو مرضی ہو۔ اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ یوم جمہوریہ۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، آزادی۔ یہ ملک بالکل آزاد ہے۔ قانون پاس ہو گیا 1950 کے اندر، یہ قانون 26 جنوری 1950 کے اندر قانون دستاویز تیار ہو گیا، اور اسی دن ہندوستان کا قانون جو اپنا رولز تھا وہ نافذ کر دیا گیا۔ قانون بہت ہی بڑھیا تھا۔ آج اس قانون کے خلاف بھی بغاوتیں ہو رہی ہے، اس قانون کو مٹائے جانے کی بھی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو بالاختصار جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیش آزاد ہو گیا تو مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیش کی حمایت میں اللہ اکبر اس جمنا تہذیب کو باہر کرنے کے لیے ایک نظم لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارے، اتنا پیارا نظم ہے کیا ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ اسے ملک کے خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج ہمیں ہی کہا جا رہا ہے یہ غدار وطن ہے، یہ دہشت گرد ہے، اسے آزادی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سب غلط بات ہے۔ تاریخ پڑھو۔ اس لیے شاعر کے اس کلام سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب پڑھا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑھا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی ہے
تو کہتے ہو تیرا کام نہیں۔ لہذا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تحریک آزادی کی اصل جو تاریخ ہے اسے پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔